جی السلام جی بھائی، مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی ہاں. جی اگر آپ اجازت دیں تو آج میں آپ سے ایک پرسنل سوال کرنا چاہتا ہوں. جی مفتی صاحب، جو آپ کے چہرے پہ نور ہے اس کا راز کیا ہے؟ مطلب ٹائٹ کیا ہے آپ؟ لائٹیں زیادہ ہیں. نہیں نہیں، ایسا تو نہیں ہے. میں نے آپ کا اس میں بھی دیکھا ہے، امریکہ والا بلاگ بھی. وہاں تو ہاں نیچرل لائٹ تھی. اور دوسروں سے بھی کمپیئر کر کے دیکھا. میرے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ جو آدمی کا چہرہ ہوتا ہے نا، وہ بتا دیتا ہے کہ آدمی ایک نمبری ہے یا دو نمبری ہے. تو میں اوکے. نے کہا میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کی ڈائٹ کا راز کیا ہے. تو ہو سکتا ہے امریکن ٹیپ ایک واٹر. نمبر ہی راز ہو. تو یہ نہیں، ثابت ہو گیا. میں نے کہا میں آپ کے پوچھوں گا استاد صاحب کی میں بات باقی. کی تصدیق ہو گئی. جی تصدیق جی ہو گئی بالکل. اور لائیو ایگزامپل مل گیا. ٹھیک ہے جی. جی چلے آپ کی صحت کو اوپر والا ٹھیک رکھے آمین. ہمیشہ. ایسے ہی برقرار رکھے. مفتی صاحب، ابھی جو پچھلے صاحب سے بات ہو رہی تھی اس پہ میں 2 پوائنٹ جسٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ایک دیش ہے نارتھ کوریا جیسا، اور وہ کیول اپنے دفاع کے لیے بناتا ہے ایٹم بم وغیرہ. وہ کسی دیش سے کوئی مطلب نہیں رکھتا. اب سعودی جیسا ایک دیش ہے جو بالکل اسلامک اسٹیٹ ہے، جس کے پاس نارتھ کوریا سے زیادہ پاور، اور وہ وہاں پہ میسج بھیجتا ہے کہ ہم کو اسلام کا پرچار پرسار کرنا ہے اور آپ ہمیں اس کی اجازت دیں. اور کم جونگ ان جیسا آدمی ہے، وہ کہتا ہے آپ ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں جیسے رہنا ہے ویسے رہنے دو. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کنڈیشن میں اقدامی جہاد ہوگا. تو جب اقدامی جہاد ہوگا تو اس میں سلیبس بھی بنائی جائیں گی. تو اس میں کنسنٹ کہاں ہے؟ ٹھیک. دیکھیں مسٹر ایکس صاحب، یہ اس کو کہا جاتا ہے ایک لوڈڈ کوشچن. ٹھیک ہے. آپ نے اور یہ خود ایک فیلسی ہے. آپ نے جو ایگزامپلز دی، نارتھ کوریا ایک ایکسٹریم ہے، سعودی عرب ایک دوسرے ایکسٹریم پر ہے، یعنی جیوگرافیکلی بھی، اور بیچ میں کئی ممالک ہیں جن کا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب ایک دم نارتھ کوریا تو نہیں جائے گا نا. آپ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل ہی دے رہے ہیں تو آپ نارتھ کوریا اینڈ ساؤتھ کوریا کی ایگزامپل دیں. ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا نے جو ایٹم بم بنائے ہیں، اب آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ کوریا ایٹم بم بنا رہا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا بھائی مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی جب کسی سے لینا دینا نہیں ہے تو ایٹم بم بنا کیوں رہے ہو؟ نہیں، لینا دینا ہے. وہ لینا دینا کس سے ہے؟ ساؤتھ کوریا سے. آپ جب اس جیوگرافیکل وار فیئر کو دیکھیں گے تو اس کا دشمن مین کیا ہے؟ وہ ساؤتھ کوریا ہے. اب امیجن کریں ہائپوتھیٹیکلی کہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ مسلمان ملک ہے، سارے مسلمان ہو گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹینشن تو پہلے سے ہے ہی، اور ہمارے آس پاس کے سب مسلمان ہیں، مثلا رشیا بھی مسلمان ہو گیا، جہاں جہاں بارڈر ملتی ہے وہی مسلمان ہو گئے. اب یہ نارتھ کوریا بچا ہوا ہے. تو نارتھ کوریا کو بالکل پیغام بھیجا جائے گا ساؤتھ کوریا کی طرف سے کہ آپ ہمارے جو مبلغین ہیں، یعنی جو دعویٰ دینے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، آپ ان کو الاؤ کریں، ان کے لیے بارڈرز کھولیں. آپ کے لوگوں کو جو ہیومن رائٹس ہیں وہ بیسک ہیومن رائٹس ملنے چاہیے. اور ہیومن رائٹس صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو روٹی کپڑا اور مکان مل جائے، یہ تو ہے ہی، یہ اپنی جگہ، اس سے انکار نہیں ہے. چونکہ لائف صرف اس دنیا میں نہیں ہے، لائف تو پھر آخرت میں بھی ہے. تو روٹی اور کپڑا مکان یہ تو آپ کے اس جسم کی ضرورت اس دنیا میں پورا کرتے ہیں نا. لیکن روح جس کی زندگی اس دنیا کے باہر دوسری دنیا میں بھی ہے، اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اس کی ضرورت اس طریقے سے پوری ہوگی کہ اگلی دنیا میں جب یہ روح جائے تو وہاں وہ پریشانی میں نہ ہو. وہاں سکون کے لیے اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اور کنگ جونگ ان نے اپنی قوم کو مثلا ڈپرائیو کیا ہوا ہے اس بیسک ہیومن رائٹ سے. تو ساؤتھ کوریا کی طرف سے بالکل پیغام جائے گا کہ آپ ان تک یہ پیغام پہنچنے دیں، پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ قبول کریں نہ کریں. اور اگر وہ پیغام کو قبول نہیں، اگر بارڈرز نہیں کھولی جائیں گی اور نارتھ کوریا نے مثلا کہا کہ نہیں ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو اس بیسک ہیومن رائٹ سے ڈپرائیو رکھیں گے، تو بالکل ساؤتھ کوریا کو یہ حق ہوگا کہ وہ نارتھ کوریا کے اوپر حملہ کرے. نہیں، اس میں جن کو سلیب بنایا جائے گا، جن خاص کر عورتوں کو، ان کا کیا گناہ ہوگا؟ نہیں، وہ ان یہ کی بات میں کنسنٹ تو تھی نے نہیں. رائٹ، یہ میں نے کئی مرتبہ اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ جو سلیوری ہے نا، اس کی بنیاد، اس کا تعلق پبلک سے نہیں ہے، عام پبلک سے نہیں ہے. سلیوری کا تعلق صرف سولجر سے ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اب اگر پورا ملک ہی مثلا سولجر بن گیا، ہر آدمی جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے خلاف کھڑا ہو گیا، تو ٹھیک ہے، پھر ہر ایک آدمی کو سولجر کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن اگر سولجرز ہی لڑیں گے، مین اینڈ ویمن، تو پھر یہ جو سلیوری ہے اس کا اپلیکیشن بھی انہی کے اوپر ہوگا، عام پبلک کے اوپر نہیں ہوگا. اوکے، اس میں ایک دوسرا پوائنٹ اور مفتی صاحب کی، جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے پورے دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے 1,24,000 کے آس پاس پیغمبر بھیجے اور پھر لاسٹ میں پروفیٹ محمد صاحب کو بھیجا. تو
یہ ٹھیک ہے، پہلے جتنے بھیجے وہ ایک دم سے سارے میسج ایک دم سے ختم کر دیے گئے، اب لاسٹ میسج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پھر سے زیرو سے سٹارٹ کرو اور پوری دنیا میں پھر سے اس کے لیے رمضان میں بھی آپ کو خون بہانا پڑے تو بہاؤ، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک دوبارہ کہوں گا کہ لوڈڈ کوشچن ہے. اس کی وجہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم میسج ختم کر دیے گئے. ختم کر دیے نہیں، ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر تبدیلی مستقل ہوتی ہے، اس دنیا کا یہی نیچر ہے. کوئی بھی میسج ہوگا اس کے اندر تبدیلی آئے گی کچھ عرصے کے بعد. یہاں تک کہ اسلام کا جو پیغام ہے نا اس کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، یعنی نیچرلی اس کو واپس ریوائیو کیا جاتا ہے. ایک کانسیپٹ ہے جس کو بولا جاتا ہے دا کانسیپٹ آف ریوائول. ٹھیک ہے، جس کو ہم اردو میں یا عربی میں تجدید بولتے ہیں. اور جو وہ ریوائولسٹ ہوتا ہے، جو ریوائیو کرتا ہے، اس کو مجدد بولا جاتا ہے. حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال، ہر 100 سال میں، ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا ہے. مجدد کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ اسلام کی جو بنیادی یا جو چیزیں سنتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھلا دی گئیں اور یا ان میں کوئی تبدیلی ہو گئی، لوگوں نے تبدیلی کر دی، تو وہ مجدد ان کو واپس اوریجنل کے اوپر لے کر جاتا ہے اور اس کو بولتے ہیں ریوائیو کرنا. تو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہر 100 سال میں اس کا انتظام کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہمارے پاس اسلام اوریجنل شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی شکل میں ایک بہت بڑی تعداد آج بھی پریکٹس کرتی ہے. ایک بڑی تعداد، سارے نہ کرتے ہو، ایک بڑی تعداد کرتی ہے. یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کی ایک جماعت حق سے لگی رہے گی، حق کے اوپر ڈٹی رہے گی. حق اسی شکل میں رہے گا جس شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. وہ ایک جماعت ہوگی، پوری امت کو نہیں کہا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق اسی شکل میں موجود ہو جس شکل میں آیا تھا. یہ کیسے اس شکل میں موجود ہے؟ یہ تو بدل رہا ہے، نیچرلی بدلنا چاہیے، جو کہ اس دنیا کا نظام یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تجدید کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ اس کے ذریعے وہ اوریجنل میسج باقی رہتا ہے. یہ تجدید کا سلسلہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا. انبیاء آتے تھے اور ان کا میسج بدل جاتا تھا، پھر انبیاء آتے تھے، پھر میسج بدل جاتا تھا، یہاں تک کہ انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ پر رک گیا. 600 سال گزر گئے، پھر فائنل میسنجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور اب بھی پیغام بدلے گا، لیکن اس کو واپس زیرو پر لانے کے لیے یا اوریجنل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجددین کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. جی جی ٹھیک ہے جناب. جی اوکے، چلیں، تھینک یو.